السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دیکھنے والے، میرے سننے والے، امید ہے کہ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں مخاطب ہوں جی اٹلی کے شہر ملان، اور ملان کا ایک چھوٹا سا شہر ہے، اسے کومو کہتے ہیں، سوئٹزرلینڈ کے بارڈر پہ۔ تو آج جو چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں وہ یہ کہ ہمارے پاکستان کے لوگ، انڈیا کے لوگ، بنگلہ دیش کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح یورپ پہنچ جائے، چاہے وہ قانونی طریقہ ہو یا غیر قانونی طریقہ ہو۔ لیکن یہ ہے کہ وہی بات ہے کہ دور کے ڈول سہانے ہوتے ہیں۔ یورپ ایسا نہیں ہے کہ آپ جب پہنچ جاتے ہیں تو یہاں پہ درخت پہ لگے ہوں گے پیسے، اور ہم 6 مہینے، سال، 2 سال میں اتنے پیسے کما لیں گے، ہم کروڑ پتی بن جائیں گے، ارب پتی بن جائیں گے۔ تو ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے برعکس یہ ہے کہ پردیس میں اور یورپ میں خاص کر یہاں پہ بہت سی مشکلات ہوتی ہیں۔ یہاں پہ سیٹل ہونا، یہاں پہ چیزیں مینیج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور یہاں پہ آئے ہوئے لوگوں کو 10 سال ہو گئے، 12 سال ہو گئے، جو غیر قانونی طریقے سے آئے، تو ان کو یہاں پہ کافی پرابلمز ہوئی۔ ابھی تک کچھ ایسے لوگ ہیں جن سے میں ملا، ان کو ابھی تک پیپر نہیں ملے، اور نہ ہی وہ اپنی فیملی کے ساتھ مل سکتے ہیں، نہ پاکستان جا سکتے ہیں۔ تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ذہن میں رکھنی پڑتی ہیں جب بھی کوئی اپنا ملک چھوڑنے لگتا ہے۔ تو اگر آپ قانونی طریقے سے آتے ہیں تو آپ کو صرف 5 سال یہاں پہ گزارنے پڑتے ہیں۔ 5 سال آپ نے گزار لیے تو بس آگے آپ کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ غیر قانونی طریقے سے آئیں گے تو آپ کو 10 سال، 12 سال، 15 سال بھی لگ سکتے ہیں۔ باقی مجھے آئے ہوئے یہاں پہ تقریباً 3 مہینے ہو چکے ہیں، اور میں الحمدللہ قانونی طریقے سے آیا، کیونکہ پاکستان سے نکلنا یا بنگلہ دیش یا انڈیا جو بھی ہے، میں نے دیکھا کہ وہاں سے لوگوں کو نکلنے میں بہت پرابلمز ہوتی ہے، اتنی آسانی سے ویزا نہیں ملتا۔ لیکن یہ ہے کہ میں تو ملیشیا آیا، ملیشیا میں 6 سے 6.5 سال زندگی کے گزارے، اور اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ کوئی جاب سیکورٹی نہیں تھی وہاں پہ، اور آگے فیوچر نظر نہیں آ رہا تھا، تو پھر میں نے سوچا کہ مجھے کسی اور جگہ موو کرنا چاہیے۔ تو فائنلی میں نے پلان کیا اور میں یہاں پہ آ گیا۔ اور میری سٹوری یہ ہے کہ میں 2018 سے پاکستان سے نکلا۔ وہاں پہ جاب تھی، بس اتنی سی جاب تھی کہ مطلب اپنے ایکسپینسز پورے ہوتے تھے، خرچے ہی پورے ہوتے تھے، بندہ فیملی کو سپورٹ نہیں کر سکتا تھا اس میں، اور نہ ہی بندہ اس میں شادی کر سکتا تھا۔ تو ملیشیا آیا، پڑھائی کی، اور اس کے بعد پھر فائنلی جاب بھی مل گئی الحمدللہ۔ جاب بہت اچھی تھی لیکن جاب سیکیور نہیں تھی، ہر سال آپ کو کانٹریکٹ کا ویٹ کرنا پڑتا ہے، کانٹریکٹ ملے گا نہیں ملے گا، تو یہ نصیب کی باتیں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں سارے فیکٹر دیکھتے ہوئے تو پھر میں نے ڈیسیجن لیا کہ مجھے کسی اور جگہ موو کرنا چاہیے۔ تو تقریباً 3 مہینے پہلے میں آیا تھا، 29 اکتوبر کو میں نے لینڈ کیا، اور کچھ ڈاکومنٹیشن تھی وہ پوری کی، اور پھر فائنلی یہاں پہ آ کے آپ کو ریزیڈنٹ کارڈ کے لیے اپلائی کرنا ہوتا ہے، جیسے پاکستان سے شناختی کارڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی آپ کو ریزیڈنٹ کارڈ مل جاتا ہے تو آپ سمجھیں کہ اب آپ یہاں پہ ساری زندگی بھی رہنا چاہیں تو رہ سکتے ہیں، لیکن قانونی طریقے سے۔ تو یہ وہ ڈاکومنٹ ہے جی جسے کہتے ہیں ڈاکا رسول میں، یہاں کا ریزیڈنٹ کارڈ، شناختی کارڈ بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو اس کے لیے لوگوں نے 10 سال، 12 سال اور اپنی ساری زندگیاں گزار دی۔ تو یہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ قانونی طریقے سے آتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن غیر قانونی طریقے سے آ کے یہاں اپنی زندگی تباہ کرنا یہ کوئی اچھا ڈیسیجن نہیں ہے۔ اور یہ ہے کہ اگر جس نے فائنلی آنا بھی ہو اس کو موقع مل جائے آنے کا، لیکن پھر بھی یہی کہوں گا کہ نہیں، قانونی طریقے سے تو آئیں، کچھ کام سیکھ کے آئیں، کوئی ہنر سیکھ کے آئیں۔ آپ کے ہاتھ میں کوئی ہنر ہونا چاہیے، اسکلس۔ یہاں پہ ڈگریز وغیرہ اتنے میٹر نہیں کرتی، ڈگری کیے ہوئے لوگ بیچارے ایسے پھر رہے ہیں، مجبور ہیں، جاب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
تو بہتر یہ ہے کہ اگر جب بھی آپ نے آنا ہو تو پراپر پلاننگ کر کے کچھ کام سیکھ کے آ جائیں. وہ پیچھے میرے آپ دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ یہ لیک ہے بہت مشہور لیک کومو کے نام سے. تو بارش بھی ہلکی ہلکی سی ہو رہی ہے. میں نے کہا چلے اپنے دوستوں کو, عزیزوں کو, اپنے فرینڈس کو اور باقی اپنی عوام کو اس چیز کا بتایا جائے کہ ہم باہر ہوتے ہیں جب یورپ سے باہر تو ہم کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں, لیکن جب ہم پہنچ جاتے ہیں پھر یہاں کی حقیقت سامنے آتی ہے کہ اصل میں یہاں کے لوگ کیا ہیں اور ہم کیا سوچ رہے ہوتے ہیں. تو باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے فردر جو بھی انفارمیشن ملی. تو ہوپ سو آپ کو انفارمیشن جہاں کی اچھی لگی ہوگی آج کی, تو میرے ساتھ رہیے گا اور میں اپنی ویڈیوز پوسٹ کروں گا. تو کائنڈلی میرے چینل کو لائک بھی کیجیے گا, شیئر بھی کیجیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ یہ انفارمیشن دوسروں تک شیئر کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو پھر ملیں گے آپ کو ایک نئی انفارمیشن ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور نئی لوکیشن پہ. تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور خصوصی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا کیونکہ پردیس آسان نہیں ہے. یہاں پہ دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے. محنت تو ہے لیکن محنت کے ساتھ ساتھ دعائیں جو ہے نا, وہ آپ کے ماں باپ کی دعائیں, آپ کے بہن بھائیوں کی دعائیں, آپ کے اپنے لوگوں کی دعائیں, وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. تو اپنی دعاؤں میں خصوصی یاد رکھیے گا اور ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. پھر اپنا خیال رکھیے گا. تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.